امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں خیبر پختونخوا میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، کیا علی امین گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے، کیا علی امین جا رہے ہیں، کیا ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے، یہ تمام موضوع ہے، اس پر بات ہوگی۔ ان حوالے سے آپ کو میں تفصیلات بتاؤں گا کہ اپوزیشن کی کیا تعداد ہے، حکومت کے پاس کتنی تعداد ہے، اور کیا حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر لیں اور آل آپشنز کو بھی پریس کر لیں، آپ کو تمام ولاگز ملیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو پچھلے سال 14 جولائی کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا ختم کر کے، اپنی ہی عدالت کا فیصلہ ختم کر کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، مخصوص نشستیں جن کو ہم کہتے ہیں خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں، وہ تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی۔ تو اب اس فیصلے سے یہ ہو گیا کہ آلریڈی جن کو ملی ہوئی ہیں، یعنی ان کی بنتی ہیں 2 نشستیں، ان کو آلریڈی 2 ملی ہوئی ہیں، اب جو باقی بچ گئی تھیں وہ بھی انہی اپوزیشن جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ تو کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے چونکہ ایک جماعت کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑا، پھر ساتھ میں انہوں نے کوئی اپنی فہرستیں جمع نہیں کرائی تھیں، تو یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی کہ جن کی نشستیں تھیں ان کو اسی تناسب سے خواتین کی اور ساتھ میں اقلیتوں کی نشستیں مل گئیں، اب جب جو باقی بچ گئی ہیں وہ پھر ان کو مل رہی ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جن کی جتنی سیٹیں ہیں اتنی سے زیادہ ان کو دوبارہ مل جائیں گی۔ تو یہ بڑا کوئی دلچسپ سا معاملہ بن گیا ہے۔ مجھے اس بات کی حقیقت ہے کہ سمجھ نہیں آئی۔ اگر جو نشستیں کسی کی نہیں بن رہی تھیں تو اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملنی تھی تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، پھر تو ان نشستوں کو خالی رہنا چاہیے تھا۔ لیکن سپریم کورٹ کی نظر ثانی میں جو سماعت تھی اس کے دوران تمام آرگومنٹس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب جو خالی نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی بجائے انہی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں جن کو پہلے بھی مل چکی ہیں۔ بہرحال اب جناب آتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ علی امین گنڈاپور کیا خطرات سے دوچار ہیں، ان کی حکومت جانے والی ہے، یہ کل سے افواہیں بھی ہیں اور تجزیے بھی ہیں، خبریں بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ساری صورتحال، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ خیبر پختونخوا میں مجموعی نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی 145، 145۔ اب اس کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کے ذریعے آتے ہیں لوگ، وہ تقریباً 115 ہیں، جو براہ راست الیکشن ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں۔ 30 ہیں اقلیتوں کی، اس میں 4 ہیں، باقی جو ہیں یہ کوئی خواتین کی نشستیں ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس میں سے تقریباً کوئی 5 نشستیں آلریڈی انہی جماعتوں کو مل چکی ہیں جو اپوزیشن کی ہیں۔ اب بات سمجھنے کی میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں۔ جو انہوں نے الیکشن میں جو سیٹیں جیتیں، مثال کے طور پر اپوزیشن نے ٹوٹل جو تھیں وہ جو جتنی نشستیں جیتیں اس کے تناسب سے انہیں خواتین اور اقلیت کی نشستیں ملنے تھیں، 5 ان کو مل چکی ہیں، 25 بقایا تھیں، 25 پی ٹی آئی کی تھیں، وہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے اپوزیشن کو دے دی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور غلطی پی ٹی آئی کی ہے، میں یہ مانتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی نے نہ فہرستیں جمع کرائی تھیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایک سمبل تھا جس پہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اب صوبائی آ جاتے ہیں جناب، تو 115 ہیں جناب جنرل، 30 ہیں ہمارے پاس ریزرو سیٹس، تو یہ ہوگی 145۔ اب اس کے اندر
پہلے میں اپوزیشن آپ کو بتا دوں، اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 28 سیٹیں ہیں ابھی اب 25 ان کو مل جائیں گی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹوٹل ان کے پاس 25 نشستیں تھیں، جس میں سے آلریڈی ان کو 5 ملی ہوئی تھیں ریزرو سیٹیں، تو ٹوٹل 23 تھیں، 23 پہ ان کو 30 مزید مل جائیں گی۔ کیسا دلچسپ وہ ہے، یعنی 23 انہوں نے جنرل نشستیں جیتی ہیں، ان کو 30 مزید مل جائیں گی، یعنی 5 ملی ہوئی ہیں اور 25 اور مل جائیں گی، تو زبردست ہو گیا جی۔ تو اپوزیشن کی تعداد کتنی ہوگی؟ 53، یعنی آپ جیتیں کم اور ریزرو آپ کو زیادہ مل جائیں، یہ بڑا دلچسپ وہ ہے۔ جے یو آئی کے پاس اس وقت جو ہیں جو نشستیں ہیں جس میں ریزرو بھی ڈال لیں اور دوسری بھی، تو 9 نشستیں ہیں ان کے پاس۔ پی ایم ایل نون، مسلم لیگ نون کے پاس 9 نشستیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 5 نشستیں ہیں، اے این پی کے پاس 2 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بہت بڑی جماعت، پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت، لیکن جو بھی الیکشن میں ہوا این پی کے پاس 2 نشستیں ہیں، اور اب ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی 2 مل جائیں گی۔ پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، یہ وہی پارلیمنٹیرین ہے جو پرویز خٹک صاحب نے بنائی تھی، آج کل محمود خان اس کے سربراہ ہیں، تو 2 سیٹیں ہیں، ان کو بھی 2 مل جائیں گی مزید۔ تو جناب یہ ابھی جو ان کی مجموعی تعداد ہو جائے گی 53۔ پھر میں آپ کو بتا دوں 23 انہوں نے جیتی تھیں، 5 ان کو مل گئیں، 28 ہو گئے، اب ان کو 25 مزید ملیں گی، تو یہ جناب 53 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب تحریک انصاف کی جانب۔ تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر انہوں نے لڑی تھی، یا سنی تحریک کے نام پہ انہوں نے لڑی تھی۔ بعد میں جب الیکشن ہو گیا تو الیکشن قوانین کے مطابق آپ کو 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وقت جو جوائن کی تو وہ اب یہ سنی تحریک تھی، لیکن بعد میں پی ٹی آئی چونکہ بحال ہو گئی تو یہ لوگ اس میں چلے گئے۔ ابھی جو ان کا نمبر آ رہا ہے نا وہ ہے 92، یعنی 92 اس وقت صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے۔ تو اگر دیکھیں آپ تو 53 اور 92 یعنی کافی فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت خطرے میں ہے، لیکن میں پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خطرات کیا ہیں۔ جناب خطرات یہ ہیں کہ کوئی تقریباً اس میں 57 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں جنہوں نے اپنی جو رضامندی تھی وہ دے دی اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے۔ اب وہ 57 لوگ جو ہیں وہ فلور نہیں کراس کر سکتے، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر فارورڈ بلاک بنا لیں تو الگ بات ہے، لیکن نارملی جو آپ چھوڑتے ہیں پارٹی کو وہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب دلچسپ بات کیا ہے، جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 35 جو اراکین ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جنہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا، لیٹ ہو گئے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے، ان کی تعداد 35 ہے۔ تو اگر آپ 35 کو نکال لیں تو حکومت کے پاس اب 57 ہیں، اپوزیشن کے پاس 53 ہیں، اور یہ جو 35 انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ 35 وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، یعنی انہی کے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کوئی اس میں بہت کم ایسے ہوں گے جو کہ جن کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اکثریت جو ہے یہ تمام کے تمام پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اب اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو 145 کی اسمبلی ہے، تو 73 آپ کو چاہیے ہیں حکومت بنانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی 20 کے قریب یا 19 کے قریب لوگ جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تو اپوزیشن کی تعداد 53 ہو جائے گی اگر 20 لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حکومت کو اب اگر گرانا ہے، آپ نے علی امین کو ٹاپل کرنا ہے،
تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کو 20 مزید ایم پی ایز جوائن کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری جانب جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف، تو حکومت کی تعداد کیا ہے؟ 92. تو 92 کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو 73 چاہیے. اگر 19 لوگ یہاں سے چھوڑتے ہیں، 19 لوگ، اور کوئی گروپ بنا لیتے ہیں یا وہ حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈاپور کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ساتھ ساتھ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتی ہے. یہ بھی ایک اس میں چانس بن سکتا ہے. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں اکثر پاکستان کے اندر جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، یہاں آ کے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جو آپ کے 20 لوگوں کو ادھر 20 لوگوں کو ادھر کر سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اپوزیشن جو تھی وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل 28 لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، ریزرو کے ساتھ، اور 92 حکومت کے پاس تھے. تو یہ جو 28 لوگ تھے یہ ریکوزیشن بھی نہیں جمع کرا سکتے تھے، ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی. اب جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور یہ لوگ جو ہیں کم از کم یہ ہوگا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا سکیں گے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ان کو ہو گیا. اگر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان کے اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ کوئی 20 کے قریب اراکین کو توڑ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ حکومت بنا سکتے ہیں، اور 19 کے قریب اگر توڑتے ہیں تو علی امین کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. اب 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی کافی آپ کو پتہ ہے کہ گروپنگ ہے، بہت زیادہ گروپنگ ہے، اور میں یہ کہہ لیں کہ علی امین کا اپنا گروپ بن چکا ہے، بابر سلیم سواتی جو ہیں ان کا ایک اپنا گروپ ہے، عاطف خان کا اپنا گروپ ہے، اسد کیسر اپنا گروپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنید اکبر جو ہیں ان کا اپنا گروپ ہے جس میں شکیل وغیرہ کو اگر ڈال دیں وہاں پہ، اور اگر عاطف کے گروپ میں شاہرام وغیرہ کو ڈال دیں تو یہ اس طرح گروپ بنتے ہیں. اگر کچھ چھوٹے گروپ کر دیں تو شاہرام بھی گروپ ہے، ظاہر ہے اس کے بھی 2-4 لوگ ہیں، اسی طرح سارے کے سارے. تو تحریک انصاف کے اندر اس وقت شدید اختلافات ہیں. ایسے موقع پہ کہ جب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ جنید اکبر کے جو کام ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ نہیں کر رہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا ڈی سی بدل دو تو وہ نہیں بدلتے، اگر وہ کہتے ہیں کسی کی بھرتی کے لیے کلاس 4 وہ نہیں کر رہے. پھر یہی صورتحال جو ہے عاطف کے ساتھ بھی ہے، شاہرام کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ میں اسد کیسر ہو گئے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی یہی حالت ہے. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا ڈی پی او بدل دیں یا وہاں ان کے کچھ اور کام ہوں گے، وہ نہیں ہوئے. اب اس میں ایسا بھی ہے کہ کئی ایم پی ایز جو ہیں وہ ناراض اس پہ بھی ہیں کہ انہوں نے جنید اکبر کے کہنے پر مختلف جلسے کیے، یعنی جو ثوابی کا جلسہ کیا گیا اس کے لیے جو ایم پی ایز نے زور لگایا، ان سب کی جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں پچھلے سال کی وہ ختم کر دی گئیں. میں آئندہ سال کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جو سال گزر رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو علی امین نے یہ ایک بالکل اشارہ دیا کہ اگر آپ جنید اکبر کے ساتھ ہیں تو پھر میں حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کروں گا. اب جنید نے جتنے جلسے کیے بقول جنید کے کہ مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کی حکومت کی جانب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی سے بات بھی کرتا ہوں تو میری بات کوئی نہیں مانتا، اسی لیے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. اب یہ ہے سارا بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے جی. اس بیک گراؤنڈ میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ کے اندر اب
اگر 2-4 ایم پی اے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر حلقہ ہوتا ہے، 1-2 دوست ہوتے ہیں آپ کے ایم پی ایز، ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ایک ایم پی اکیلا ہے، 2-4 دوست اس کے ہوتے ہیں۔ تو اگر 5-6 دوست جو ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو فنڈ نہیں دیے گئے، اور ظاہر ہم مخالف پارٹی تو نہیں ہے لیکن مخالف دھڑا ہے ان کا، تو یہ ایک ایشو بنے گا کہ یہ لوگ فارورڈ بلاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ فارورڈ بلاک تو الگ سے ہے، یہ جو الگ 35 لوگ ہیں جن کے پاس پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ان پر پابندی نہیں ہے، ان کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا۔ اب یہ 35 لوگ کیا کریں گے؟ یہ 35 لوگ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو بلیک میل کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی انہی 35 لوگوں کو بڑے آسانی سے استعمال کر سکے گی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر ان کو وزارتوں میں اور ملازمتوں میں اور فنڈز میں اگر حصہ نہ دیا تو میرے خیال میں علی امین صاحب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اب ایک وزیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جناب علی امین صاحب کا جو رویہ ہے وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا جارحانہ بھی ہوتا ہے، اور بالکل آمرانہ بھی ہوتا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وزراء کو ان کے سیکٹریز اور سٹاف کے سامنے ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ اب وزراء کی ایک سمجھیں ایک فریاد ہے، یا ایک ان کا ہے کہ علی امین کا رویہ انتہائی ہتک امیز ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بہت زیادہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، تو بعض وزراء بھی ان وجہ سے ناراض ہیں ان سے۔ پھر کچھ وزراء کا مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جناب اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ہماری بات تسلیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کچھ وزراء نے کہا کہ جی ہمارے سیکٹریز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو آپ ہمارا سیکٹری بدل لیں۔ علی امین صاحب نے ان کا سیکٹری نہیں بدلا، بلکہ کہا کہ نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، آپ کام کریں اس کے ساتھ۔ تو علی امین صاحب سیکٹریز بھی اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، اور کسی منسٹر کی کوئی سے نہیں ہے اس کے اندر۔ ایون آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کلاس 4 کی بھرتی آتی ہے اس کے اندر بھی بہت ہی کم ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں آئیں، لیکن جہاں بھی آتی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی مرضی اپنی صوابدید ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جو وزراء ہیں وہ بھی ناراض ہیں۔ پھر ایک اور بات جو مجھے 1-2 وزراء نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم کوئی زیادہ بات کرتے ہیں، یعنی آرگومنٹس کرتے ہیں، تو وہ تو ہمیں جھڑک دیتے ہیں، سختی سے بات کر دیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اب وزراء بولتے ہی نہیں ہیں، کوئی زیادہ وہ اس کے اندر بات نہیں کرتے، ایم پی ایز کر لیتے ہیں، وزراء نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہاں پہ جو احتساب کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر شاہ فرمان صاحب ہیں، اور ساتھ میں جو ہے مصدق عباسی صاحب ہیں، قاضی انور صاحب اب تھوڑا سا پیچھے ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بزرگ ہیں، تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ابھی اس میں ان کی دلچسپی کم ہو گئی ہے، بیمار بھی ہیں وہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ جناب جو وزیر تھوڑا سا آرگومنٹس کرتا ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہے، کوئی اجلاس میں بولتا ہے، تو اس کو احتساب کمیٹی جو ہے نوٹس جاری کر دیتی ہے، پھر اس کے خلاف جو ہے کوئی سادہ کاغذ پہ کمپلینٹ بنا لی جاتی ہے، اور اس کمپلینٹ کے اس کے اندر اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں جو ایک اور بات یہ ہے کہ وہ تمام رویداد جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دی جاتی ہے، یعنی کہ خفیہ طریقے سے وہ جاری کر دی جاتی ہے، اور وہ بات جو ہے میڈیا میں پہنچ جاتی ہے کہ جناب وزیر صاحب کو بلایا گیا ہے، بڑا کھینچا تانی ہوئی ہے، ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور وہ غریب بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے یہاں تحریک انصاف کی، اور اس صورتحال میں علی امین صاحب مجھے خطرے میں لگتے ہیں۔ کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے جسے میں کہوں کہ آج یا کل یا مہینے میں یہ کوئی ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، لیکن لانگ ٹرم میں 2-4-6 مہینے کے بعد جو ہے معاملات بدل بھی سکتے ہیں۔ اس کا یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے علی امین کی پرفارمنس
علی امین کے رویے، علی امین کا جو تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وفاق کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، یہ تمام اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر علی امین نے اچھے بچے کی طرح اور گڈ بوائے کی طرح کام کیا اور لوگوں کو خوش رکھا، پارٹی کو بھی، ایم پی ایز کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، وفاق کو بھی، تو پھر ان کا چلنا ممکن ہے۔ ادروائز جو حالات مجھے لگ رہے ہیں، ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا ایجنسیوں کے لیے انہیں ہٹانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کچھ دوست جو علی امین کے قریب ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری واضح اکثریت ہے، یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، لہٰذا یہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اور اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی کام کیا تو عوام جو ہے، ورکر جو ہے، وہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے گھروں تک پہنچے گا۔ اور یقیناً جو تحریک انصاف کا رویہ میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح انہوں نے صوبائی وزراء کو بے عزت کیا، جو بجٹ منظور ہوا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے علی امین اور ان کی کابینہ کی، تو یقیناً ان کی بات یہ بھی درست ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ علی امین کمپرومائز ہے، علی امین عمران خان کی بات نہیں مانتا، علی امین جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور وہ جو بھی ماضی میں مظاہرے ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، جو بھی معاملات تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے ورکر گرفتار ہو گئے، لیکن علی امین صاحب جو ہیں وہ بڑی آسانی سے واپس پہنچ گئے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں صوبائی حکومت علی امین صاحب کی پرفارمنس کیا ہے، ان کا تعلق کیسا ہے، کیا یہ گڈ بوائے ہیں یا بیڈ بوائے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا معاملات بنتے ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں تو ابھی اس صورتحال میں نہیں ہیں کہ وہ علی امین صاحب کو کسی بھی طور ہٹا سکیں، اور علی امین صاحب جب ملنے جاتے ہیں تو اکیلے جب جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ جائیں گے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر کیا راز ہے یہ علی امین صاحب کو معلوم ہوگا۔ بہرحال آج کا یہ ولاگ تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے۔ مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن کو 2/3 میجارٹی مل گئی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے مسلم لیگ بھی بن گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مرکز میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، اور تبدیلیاں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں ہوں گی۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اس کے اندر کیا چیزیں شامل کی جائیں گی اور صوبوں کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا معدنیات کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کیا NFC ایوارڈ کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کیا شیئرز میں کمی کی جاتی ہے صوبوں کے، اور کیا نئے اقدامات یا نئی قانون سازی کر کے یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جاتا ہے۔ یہ ان تمام معاملات پر آئندہ آنے والے ولاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔